اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، لوگوں یہ قیامت کا دن ہے، یہاں سچائی کام آئے گی، جھوٹ نہیں چلے گا، یہاں توحید کام آئے گی، شرک نہیں چلے گا، یہاں رسالت کی بات ہوگی، یہاں سنت کی بات ہوگی، بدعت کی بات نہیں ہوگی، یہاں حق چلے گا، باطل نہیں چل سکتا۔ اللہ فیصلہ کریں گے روز قیامت، توحید والوں کا عمل قبول ہوگا، سنت کے اتباع والوں کا عمل قبول ہوگا، جو سنت کے مخالفت میں عمل کرتے ہیں ان کا عمل قبول نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے تو طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کریں، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں عمل کی ضخامت اور اس کی بڑھائی کی نہیں یہ بات، بندے کے دل کی بات ہے، اور سنت کے اتباع کی بات ہے، اور ایمان کی بات ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت ہو، اس کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، یہ ضروری ہے۔ پہلے علم حاصل کرے پھر عمل کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے عمل ہو جاتا ہے، بعد میں لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کر دیا ہے، اس کا کیا حل ہے جی، اب اس کا کیا بنے گا، اس طرح کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر، اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، العلم قبل العملی، بھئی عمل سے پہلے علم کو حاصل کرو، جان لو، معلوم کر لو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں علم تو علم والوں سے پوچھ لو، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، شریعت مجھے کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس میں۔ تو اپنے میں ایک احتیاط پیدا کرے۔ دین اسلام حزم و احتیاط والوں کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ جن میں بے احتیاطی ہے ان کا دین سے کیا تعلق ہے۔ اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے نا، پیروی کرنی ہے، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے۔ دوسری بات جو انتہائی مہم ہے، ہم لوگ سست اور کاہل ہیں، عملی حالت جو ہے ہماری کمزور ہے، ہمارے اندر وہ مستعدی نہیں ہے، زندگی کی کوئی روٹین نہیں ہے، بوڑھے ہوں تب، جوان ہوں تب، بچے ہوں تب، کوئی زندگی نہیں ہے خاص۔ آپ دیکھیں، ہم جنت میں جانے کے متمنی ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، یہی تمنا ہے نا سب کی، مگر جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے ہم اس راستے کو آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یا مخنث العزم، یعنی اس کا ترجمہ کیا کریں جی؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں جنت میں جانے کی متمنی ہیں، آدم علیہ السلام کے احوال نہیں پڑھتے؟ آدم علیہ السلام کو مصیبت آئی ہے نا جی، اور ان کو توبہ کا ذکر قرآن نے جو ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ قرآن مقدس میں پڑھے، کن حالات سے جو چار ہوئے، کرتے کراتے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اسماعیل ذبی، گردن پر چھری چلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ گرے۔ یہ جنت کا راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، آزمائشوں والا راستہ ہے، اس میں آلام ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، کئی ناگواریاں اور چبھنے ہیں اس راستے میں۔ اس راستے پہ چل کر تب جنت میں جانا ہے۔ ہم چھوٹی سی آزمائش پہ نہیں پورے اتر سکتے۔ ہمارے اللہ کہتے ہیں نا، بھئی جانور ذبح کرو قربانی کے حوالے سے۔ کتنے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک جانور مانگا ہے نا، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ قربانی ایک عجیب عمل ہے، کیسے کہ مخصوص عمر کا جانور مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ذبح کر دو میرے لیے، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ 100 باتیں کرتے ہیں جی، اچھا جی میں تو جی غریب ہوں، اور بھائی دین غریبی تو اپناتے ہیں، امیر کہاں دین پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا جی ہم پر قرض ہے جی، کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی مقروض آدمی اگر قربانی کرے گا، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے اللہ اس کو 2 اجر دیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔
ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نیکی تو ہمارا دفاع کرتی ہے. یعنی کتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، جب ایک جذبہ صادقہ ان کے دل میں انگڑائی لیتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا رحمت والے کام کرتے ہیں، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے دیکھتے ہیں. آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، مشاہدہ ہو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، آپ نے پوری زندگی زکوٰۃ ہی نہیں دی، کیونکہ آپ نصاب زکوٰۃ کو پہنچے ہی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ دن کہ آپ کے گھر میں چولہا کئی دن تک نہیں جلتا تھا، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. اور طبرانی کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آئے تو پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جائزہ لیں، میرے اور آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں اور ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہاں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت او کما قال. اللہ تیرے در پہ ایک سوالی آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے گھر میں کچھ نہیں، اس کے مہمان آئے ہیں، اور تو اس سے سوال کرتا ہے، تو اس سے تیری رحمت مانگتا ہے، تیرا فضل مانگتا ہے. کیسا پیارا ہے دا، اللہم انی اسألک من رحمتک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملک ما الا انت. اللہ یہ فضل و رحمت کا مالک بھی تو ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کی اجابت فرمائی. اتنے میں ایک صحابی بکری کا بھونا ہوا گوشت لے آئے. اللہ کے نبی آپ اس کو قبول فرما لیں. آپ نے اپنے مہمانوں کو پیش کیا، فرمایا یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، ہم منتظر ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی ہمارے لیے اترے گی. میرے بھائیوں، حالات بہتر کرنے ہیں اگر تو نیکی اور تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ کریں. ایمان کے بل بوتے پر آپ نے حالات کو بہتر کریں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو عمل صالح کماتا ہے، عمل صالح ایمان کی حالت میں اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو مومن ایمان کی حالت میں عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ اس کو دل کا طمانینت نصیب کر دیتے ہیں، اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرتے ہیں، اس کو پاکیزہ رزق نصیب فرماتے ہیں، اور اس کو وسیع رزق عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی کو بہار بنا دیتے ہیں. حیاتاً طیبہ، پاکیزہ بہترین زندگی جس میں کوئی رنج غم نہیں ہے، جس میں کوئی تنگی ترشی نہیں ہے. بے قدر کفایت رزق اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو دے دیتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور باعزت طریقے سے سفید پوشی سے وہ زندگی بسر کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مصائب سے، پریشانیوں سے نکلنے کے اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا میرے اللہ کی مدد یہاں سے آ جائے گی، وہاں سے آ جائے گی، گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ کی مدد اس کے لیے اتر آتی ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے، وہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا مجھے یہاں سے رزق مل جائے گا. اور یہاں رک کر ایک اور بات عرض کی دوں، اللہ نے ہر آسانی اور ہر خیر زمین پر اتار دی ہے. اگر مجھے اور آپ کو نظر نہ آئے تو ایک الگ بات ہے، ہم اس کو حاصل نہ کر پائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے اپنا فضل زمین پر اتار دیا اپنے بندوں کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بڑھتے کون ہیں، رغبت کون رکھتے ہیں نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں، اللہ کا فضل ان کے لیے اترے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ اللہ کے قوانین ہے، قرآن پڑھیں آپ. اللہ آسانیاں فرماتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر،
ایمان اور نیکی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ذرا سی پریشانی آئے، ذرا سی تکلیف پہنچے، تنگی آ جائے، فوراً اپنے اللہ سے رجوع کرے اور عمل صالح کمانا شروع کر دے۔ میں تو یہاں تک کہ تو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ مسواک کرنا شروع کر دیں۔ تنگی آ گئی ہے جی، مسواک کرنا شروع کر دیں بیٹھے بیٹھے۔ مطرۃ للفم مرضات للرب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی اور طہارت اور اللہ کی رضا خوشنودی کا باعث ہے۔ تھوڑی بات ہے، ایک بندہ سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ استغفار کرنا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، تھوڑا بوجھ ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ حالات ہمارے خود پروردہ ہیں۔ آج مسلمانوں کی یہ جو حالت ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے بتایا کہ اللہ کا فضل اس زمین پر اتر چکا ہے، بس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو خیر اتاری وہ اتر چکی ہے، اس کے حصول کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ لوگ کوشش صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کام کرتے ہیں، ان کی پوری نہیں پڑتی، دل تنگ ہیں، پریشان ہیں، ان کو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، دن کو سکون بھی نہیں ملتا، صحت کو روگ لگ گئے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، پتہ نہیں کتنی بیماریوں کو انہوں نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حل ہے۔ حل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے کام کرے، بس۔ یہ میں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں اور بزرگوں کو وصیت کر رہا ہوں۔ یہ مشکلات ہم نے خود پیدا اپنے لیے کر دی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں آپ بتائیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بھلا کوئی مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، یہ کوئی تصور ہوتا ہے جی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک میں دیکھا، ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سلام پھیرا نماز فجر سے، فرمایا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہوں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جواب دو۔ یعنی ایک اسلام کا رکن ہے، فریضہ، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ کہتے جی کاروبار نہیں ٹھیک ہے جی، کوئی دعا کریں۔ ہمارے مولویوں حضرات انہوں نے بھی خرابی واقع کر رکھی ہے نا، بس دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، ان کو سیدھے کام پہ نہ لگائیں، بس آپ دعا کریں۔ ایک دن جیلم میں ایک موچی کے پاس گیا، بھائی ذرا میرے بوٹ پالش کر دو، شوز۔ اس نے کہا جی آپ منظور شاہ صاحب ہیں، وہ ایک ادھر جادوگر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میرے منہ تو دیکھے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ تعویذ کرتے ہیں؟ جی میں کہا میں تعویذ کرتا ہوں، مجھے بھی ایک تعویذ دے دیں۔ میں کون سا تعویذ آپ کو چاہیے؟ پوری نہیں پڑتی۔ میں نے کہا اچھا ایسا کریں، جو صبح اٹھتے ہیں نا، فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں اور ادھر کام کے لیے آتے ہیں، نہا دھو کر 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں اور 5 روپے گھر میں ایک گلا بنائیں، اس کے اندر ڈال دیا کریں، وہ صدقہ، اور کام کے لیے آ جایا کریں، اور ادھر بیٹھے بیٹھے جوتے بھی گانٹھے اور اللہ کا ذکر بھی کریں، بس آپ تعویذ کر دو جی۔ یعنی ایک رجحان ہے نا، خود کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، تعویذوں پر گزارا کرنا ہے، تعویذوں پر بس تعویذ کر۔ کتنے کے تعویذ لٹ گئی ہے، اس بیماری کے لیے، اس تکلیف کے لیے، اس مسئلے کے لیے، کتنے مسائل ہیں جو انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور اتنے ہی تعویذ پہ رکھے ہیں۔